بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے پینے کے آداب شروع کیے تھے اور ہم نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے آداب میں سے پینے کے آداب یہ ہیں کہ انسان کچھ بھی پینا چاہتا ہے اسے بیٹھ کر پینا چاہیے، اسے بسم اللہ پڑھ کے پینا چاہیے، اسے دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، اور جب کسی کو کوئی چیز پینے کے لیے دیتا ہے تو دائیں جانب کو ہی مقدم کرے۔ اور ہم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی مشروب انسان پیے تو 3 سانس لے کر پیے، ایک مرتبہ پیے اور پینے کے بعد چھوڑ دے، پھر سانس لے، الحمدللہ کہے، پھر دوبارہ پینا شروع کرے، پھر چھوڑ دے اور الحمدللہ کہے، اور پھر تیسری مرتبہ ایسا کرے۔ جس طرح ہر پینے کے بعد الحمدللہ اسے کہنا ہے، پیتے وقت بسم اللہ اسے کہنا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اگلے آداب کے متعلق ہے۔ پینے کا چھٹا ادب کہ انسان جب کچھ بھی چیز پیتا ہے تو اسے اتنا ہی پینا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے پینے سے۔ چھٹا ادب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ پانی پیتے وقت آپ مکمل پیٹ کو نہ بھریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک حقیقت بیان کی جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 2063، صحیح الجامع کی ہے 6663۔ المؤمن یشرب من معی واحد، المؤمن یشرب فی معی واحد، مومن ایک آنت بھرتا ہے، مومن ایک آنت میں پیتا ہے۔ والکافر یشرب فی 7 امعاء، جبکہ کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ کیا مطلب؟ بندہ مومن اتنا ہی پیتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ وہ جس طرح کھانے میں اسراف نہیں کرتا کہ فوڈ پوائزنگ ہو جائے، اس طرح وہ پینے میں بھی اتنا اسراف نہیں کرتا کہ وہ اتنا بوجھل ہو جائے کہ وہ چل بھی نہ سکے۔ پینے کا 7واں ادب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ آپ کچھ بھی پینا چاہتے ہیں، وہ چائے ہے، وہ پانی ہے، وہ مشروب ہے، آپ برتن میں پھونک نہ ماریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیتے وقت پھونک مارنے اور برتن میں سانس لینے سے منع کیا ہے۔ یہ روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ روایت نقل کرتے ہیں امام ابو داود سنن ابی داود میں 3728۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ينفخ فیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ برتن کے اندر سانس دیا جائے یا اس کے اندر پھونک ماری جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ چائے پیتے وقت بھی پھونکے مار رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے علم میں نہ ہو، ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنی چاہیے کہ اس طرح پھونک مارنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ سانس تو لیتے ہیں اور برتن بھی منہ سے لگایا ہوتا ہے اور برتن کے اندر ہی سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے علم میں نہ ہو،
ان کی خدمت میں بھی گزارش کیجئے کہ یہ جائز نہیں ہے، آپ برتن کو پیچھے کیجئے، اور تسلی سے کوئی کام بھی جب تسلی سے ہوتا ہے اس میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ کیوں خیر و برکت آ جاتی ہے؟ التأنی من الرحمن والعجلۃ من الشیطان، کیونکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور سنجیدگی اور وقار، متانت، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جلدی سے کوئی چیز پینا چاہیں اور بہت زیادہ گرم ہو تو آپ کو شرمندگی بھی ہوگی اور تکلیف بھی ہوگی، لیکن اگر آپ تسلی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ ان پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت بیان کر رہے ہیں، اور یہ روایت بھی سنن ابی داود کی ہے 2722، اور اسی طرح صحیح الجامع کی روایت ہے 4849۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب فی ثلمۃ القدح وان ينفخ فی الشراب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی پینے سے منع کیا۔ آپ کے پاس پیالہ ہے یا گلاس ہے، اگر وہ کنارے سے ٹوٹ چکا ہے تو اس جگہ سے آپ مت پیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پینے سے منع کیا، آپ نے اس بات سے بھی منع کیا وَأَن يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ، جس طرح برتن میں پھونکنا منع ہے اس طرح پانی میں بھی پھونکنے سے منع کر دیا۔ وہ پانی ہو، وہ کوئی بھی مشروب ہو، اسے مت پھونک ماریے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن القدح عن فیک، پیالے کو اپنے منہ سے ہٹاؤ، ثم تنفس، پھر سانس لو۔ پیالے کو ساتھ لگایا ہو، اسی طرح سانس کی آواز بھی آ رہی ہو، جیسا کہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ بن جاتا ہے۔ نہیں، انہیں ادب سے کھائیے، یعنی اخلاق، احترام اور نرمی سے انہیں ادب سکھائیے کہ یہ طریقہ ہے پینے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی سمجھا دیا کہ برتن کو آپ پیچھے کیجئے، دین آپ سانس لیجئے اور دوبارہ پینا شروع کر دیجئے۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 46۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پہ یعنی مشروب پہ اور برتن میں پھونکنے سے منع فرما دیا، اور برتن کے اندر سانس لینے سے بھی منع فرما دیا۔ تو اگر کوئی چیز دم کی جائے، پانی ہے، تو اس میں تو پھونک ماری جاتی ہے، تو وہ پھر کیسے جائز ہوگا؟ جی ہاں، وہ چونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ کان یتنفس فی الرقیہ، آپ جب دم کیا کرتے تو پھر آپ اس انداز سے دم کرتے، صرف پھونک نہیں بلکہ اپنا کچھ لعاب بھی اس میں شامل فرمایا کرتے تھے۔ تو اس وقت کی پھونک اور عام پھونک میں فرق کیا ہے؟ وہ چونکہ اللہ کی کلام پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ، یا وہ دعائیں یا وہ اذکار جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہیں، تو وہ پھونک جراثیم کش ہوتی ہیں، وہ پھونک جراثیم کش ہوتی ہے کہ جراثیم اس سے ختم ہوتے ہیں، جبکہ عام ہم جب پھونک مارتے ہیں تو وہ تو ہماری ہی پھونک ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کوئی بیماری ہو اور وہ پانی کو پیتا ہے یا کوئی چیز پیتا ہے اور پھر وہ کسی اور بھائی کو پینے کا موقع ملے، کیونکہ سؤر المسلم جائز، کسی مسلمان کا سؤر یعنی جس کو عام زبان میں جھوٹا کہہ دیتے ہیں، وہ پینا جائز ہے۔ تو اگر وہ پیے گا تو ہو سکتا ہے اسے بیماری لگ جائے، اور اگر سانس اندر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ ایسا کام بھی ہو جس سے اس کو شرمندگی ہو،
سانس کی وجہ سے کوئی چیز کھا پی رہا تھا، وہ چیز اس برتن میں گر جاتی ہے تو یہ بھی اس کی عزت پہ ایک حرف ہے اور دیکھنے والے کے لیے بھی پریشانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا 8واں ادب یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ کچھ پینا چاہتے ہیں اور آپ پلا بھی رہے ہیں تو پہلے آپ خود نہ پیئے، پلانے والے جو ہیں ان کو خود نہیں پینا چاہیے، پہلے وہ دوسروں کی خدمت کریں۔ روایت ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 3589۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقی القوم آخرهم شربہ، ساقی القوم آخرهم شربہ، قوم کو پلانے والے ان میں سے پینے کے اعتبار سے آخری ہوتا ہے۔ ساقی القوم، قوم کو پلانے والا، آخرهم شربہ، خود سب سے آخر میں ہی پیتا ہے۔ پینے کا 9واں ادب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مشروب پیتے وقت تکلفات میں مت جائیے، تکبر، گھمنڈ اور غرور آپ کے پینے سے ظاہر نہ ہو، اور نہ ہی اس مقصد کے لیے مشروبات کو جمع کیجیے، کیونکہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 3663، سلسلہ صحیحہ کی 1891۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون رجال من امتی یأکلون الوان الطعام ویشربون الوان الشراب ویلبسون الوان الثياب ویتشدقون فی الکلام فأولئک شرار امتی۔ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگا رنگ کے کھانے کھائیں گے اور رنگا رنگ کے مشروبات پئیں گے اور رنگا رنگ کے لباس پہنیں گے، اور پھر منہ پھلا پھلا کے باتیں کریں گے۔ یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں۔ نو ڈاؤٹ آپ 1 سے 2 سے 3 کھانے کھا سکتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے انسان ہے نا، کتنے کو کھانے کھا سکتا ہے؟ 20 قسم کے کھانے لگے ہیں اور لوگ کھانا کھا کے چلے گئے اور باقی سب ضائع ہو گیا ہے، اس کا حساب کون لے گا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ تم کھاؤ، اچھا کھاؤ، تم 1 سے 2 3 کھانے کھا سکتے ہو، گنجائش ہے، لیکن ضائع نہ کرو، پیسے کی نمائش کے لیے اتنے کھانے نہ جمع کرو۔ مشروب انسان 1 سے 2 3 پی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر 20 قسم کے فلیورز رکھے ہوں اور پڑے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس مال بہت ہے اور کیا کمال کی میں نے یہ دعوت دی ہے، یہ گھمنڈ اور غرور میرے رب کو پسند نہیں۔ آپ لباس اچھا سے اچھا پہن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے کو جو میں نے نعمت دی تھی اس نے اس کا اظہار کیا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں، لیکن صبح کے وقت آپ لباس ایک اور پہنتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد اور، چونکہ گیدرنگ ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، اگلے 2 گھنٹے کے بعد ایک اور۔ کس وجہ سے؟ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں بہت مالدار ہوں۔ ریاکاری، شہرت، گھمنڈ اور غرور اور پیسے کی نمائش یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، ٹھیک ہے آپ کو اللہ نے مال دیا، ہماری دعا ہے اللہ آپ کو اور دے اور حلال اور پاکیزہ دے اور اس مال کے فتنے سے بھی بچائے، اور اس مال کے فتنے سے بھی بچائے، لیکن کسی کو حقیر نہ جانیے۔ یتشدقون فی الکلام، یہ منہ پھلا پھلا کے جب انسان بات کرتا ہے تو کیا بتانا چاہتا ہے؟ وہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، ان کی اسے پرواہ نہیں ہے، اور حدیث کہتی ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے سے حقیر جانیں
اور حق بات کو ٹھکرا دے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک شرار امتی، یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں، اور اس کے 3 زاویے پہلے بیان کیے، رنگا رنگ کے کھانے پینے اور لباس کا اس انداز سے اہتمام کرتے ہیں کہ ان کا فخر ظاہر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا 10واں ادب یہ بیان کیا ہے کہ پینے کے بعد اللہ رب العزت کی تعریف کریں جس نے یہ مشروبات تمہیں عطا کیے ہیں، اور ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجئے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 6868 صحیح الجامع کی ہے 1816، سلسلہ صحیحہ کی ہے 1651۔ ان اللہ تعالی لیرضى عن العبد ان يأكل الأكلة او يشرب الشربة فيحمد اللہ علیہا۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندے سے اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ وہ کھانے کا لقمہ لے یا پانی پیے، ہر 2 صورتوں میں وہ اللہ کی تعریف کرے۔ اور دوسری روایت میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 4681، سلسلہ صحیحہ کی ہے 2061۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کان اذا اکل او شرب قال، آپ جب بھی کھانا کھاتے یا کوئی چیز نوش فرماتے تو آپ یہ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا۔ اللہ کے لیے ہی ساری تعریف ہے جس نے کھلایا اور جس نے پلایا، وسوغه اور اسے ہضم کیا، وجعل له مخرجا اور اس کے نکلنے کی جگہ بنائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 381، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 381 اور مشکات المصابیح کی 4283۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اسے کہنا چاہیے فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ، اے اللہ تو اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بھی اچھا عطا فرما۔ وَإِذَا شَرِبَ لَبَنًا، جب کوئی دودھ پیے فَلْيَقُلْ، اسے یہ کہنا چاہیے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ اس میں برکت فرما دے اور یہ نعمت ہمیں اور عطا فرما دے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے پینے سے کفایت کر سکے سوائے دودھ کے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دودھ پی رہے تھے تو دودھ پینے کے بعد رونے لگ گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا اتنی بڑی نعمت اللہ نے دنیا میں ہی دے دی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں قیامت کو محروم نہ کر دیا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمت پینے کے بعد جو دعا سکھائی ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ اس میں برکت بھی فرما اور ہمیں اور عطا فرما۔ یہاں رک کے ایک بات کا میں اضافہ کیے دیتا ہوں، انسان زمزم پیتا ہے اسے قبلہ رخ ہو کے پینا چاہیے، اسے بیٹھ کے پینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے پینا چاہیے، اور جس نیت سے انسان پیتا ہے اللہ وہ نیت پوری کرتے ہیں۔ ماء زمزم لما شرب لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نیت سے تم زمزم پیو گے وہ پوری ہو جائے گی۔
روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کے بھی پیا، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے بیٹھ کے بھی پیا۔ جن روایات میں کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے، چونکہ وہاں پانی گھرا ہوا تھا اور کیچڑ تھا، اس لیے آپ نے بیٹھ کے نہیں پیا، آپ نے کھڑے ہو کے پیا۔ تو کسی بھی چیز کو پیتے وقت انسان کو بیٹھ کے پینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رب تعالی ہمیں ان آداب کو سیکھنے، سمجھنے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے اور اپنی اولادوں کو بھی، اپنے تعلق والوں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔